انسانیت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے بوجھ تلے ہمیں دبی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ایسا فضل، ایسا کرم جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان پر فرمایا۔ اور اس کو اگر آپ آغاز سے دیکھیں تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے عہد لے رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ پورا عالم ارواح کا نقشہ اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے میں بیان فرمایا کہ رب العزت نے عالم ارواح میں فرشتوں سے اور حضرات انبیاء کے ارواح مبارک کے سامنے فرشتوں کی موجودگی میں حضرات انبیاء کے ارواح سے یہ عہد لیا، اور اس عہد کا مضمون یہ ہے کہ جب تمہارے درمیان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو، حضور رونق افروز ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر عالم ارواح میں ہو رہا ہے۔ حضور کی ولادت کا ذکر، حضور کی تشریف آوری کا ذکر، اسی کو ذکر میلاد کہتے ہیں، اسی کو اللہ رب العالمین کی نعمت کا اظہار کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین خود اپنے انبیاء کی ارواح کے سامنے عالم ارواح میں فرما رہا ہے۔ اور اس کا مضمون حضرات انبیاء کو یہ فرمایا گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور بضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں معلوم کہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ کسی نبی کے زمانے میں نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام تو آخر النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، اور سب سے آخر میں آپ نے تشریف لانا ہے، لیکن پھر یہ کیوں عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی مدد کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے؟ تو اس کے تحت پورا احادیث کے ضمن میں اس کی تفصیل کو ذکر کیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کا عہد تھا کہ ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا، اور ان سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی آخر زمان آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور اگر تمہارے زمانے میں نہیں آئے تمہیں اپنی اولاد و نسلوں کو آگے یہ بات منتقل کرنی ہے کہ ایک شان والے نبی آخر زمان حضور خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ ہر نبی کے مشن کا حصہ تھا، یعنی ہر نبی نے نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا ہے، اور ہر نبی نے نبی پاک علیہ السلام کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے، ان پر ایمان لانے کی وصیت و تاکید کی ہے۔ اور پھر یہ بھی مضمون ہمیں احادیث طیبہ کے ضمن میں قرآن کی آیات سے پیش کر کے بیان کیا گیا۔ احادیث طیبہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان پر ایمان لائیے۔ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کے شان و منصب کا اقرار کرنا، اس لیے کہ لولاک لما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ اور پھر تفصیلاً احادیث میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نہ ہوتے تو عرش و زمین کو نہ بنایا جاتا، آسمانوں کو نہ بنایا جاتا، افلاک کو نہ بنایا جاتا، یہ سورج چاند کا نظام نہ ہوتا، اور حضرات انبیاء کو نہ بھیجا جاتا۔ تو سارے انبیاء کا مبعوث فرمانا یہ اسی لیے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کا اظہار ہو۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یعنی کائنات کے وجود سے لے کر محشر تک ہم ہر طرف دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کی شان کے، آپ کی قدرتوں کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انسانیت جو ہے وہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان تلے ہے، اور ہم پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محسن اعظم ہونے کا یہ احسان ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ کہ ہمارے وجود کی اگر بات کریں تو اس وجود کا سبب ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر اور ذرا اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیے، ایک تو ہمارا وجود ہے، اور پھر ایک ہماری بقا ہے، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہے۔ اور کس طرح ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، مستدرک نے بھی اس کو نقل کیا، حدیث شریف کی مستند کتاب ہے مستدرک الحاکم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف اس لقب کو منسوب کیا، انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ دو ذبیحوں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو جناب اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، اور ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جانے لگا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے فدیے میں مینڈے کو بھیجا۔ مشہور واقعہ ہے، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز یہ ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، جنہیں ذبیح اللہ کا لقب ملا، اور یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا نکھار ہے کہ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، اور ان سے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تسلسل چلتا ہے، اور اس خاندان میں، اس نسب میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک حضرت اسحاق کے نسب سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان میں شامل ہیں، اور یہ 12 بیٹے ان سے جو نسب کا سلسلہ آگے چلتا ہے جنہیں بنی اسرائیل کہا گیا، ان میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے، اور یہ حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے اسی خاندان میں تشریف لائے۔ اور دوسری طرف جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ آپ کے نسب کا ایک یوں کہہ لیجیے کہ انوکھا پن ہے، اور یہ ایک نرالا آپ کا مقام ہے جو آپ کو نسبی اعتبار سے عطا کیا گیا۔ اور اس کی محققین نے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بھی بڑا شان والا ہے، لیکن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس نسب میں تشریف لاتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ خاندان تو ویسے ہی انبیاء کا خاندان تھا، یہ خاندان تو ویسے ہی معزز ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز کی نسبت اس خاندان کی طرف نہ ہو، بلکہ نسبت یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس نسب میں آ گئے وہ نسب تمام انساب میں سب سے نرالا اور شان والا ہو گیا۔ تو یہ نسبت اس شان سے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نسب کے اعتبار سے ملتی ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں بھی کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، اور جمعے کا دن ویسے ہی برکت والا ہے، محرم الحرام کا مہینہ بھی یہ گزشتہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی برکت والا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ربیع الاول میں ہوتی ہے اور پیر مبارک کے دن ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اس اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دن پہلے سے معزز تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دن میں آئے وہ دن لوگوں کے لیے اس سے پہلے متعارف نہیں تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو تمام دنوں پر فوقیت عطا فرما دی، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبی کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ تو حضور سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان و عظمت کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو حضرت جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں آپ کے ہونے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو ایک ذبیح حضرت اسماعیل ہوئے جنہیں ذبیح اللہ کا لقب ملا، اور دوسرے ذبیح کون ہیں؟ یہ میں آپ کو بات آغاز سے ذہن میں رکھیے گا۔ بات یہ چل رہی ہے کہ انسانیت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا احسان ہے، اور اس میں نے پہلی بات آپ کو یہ عرض کی کہ انسانیت کا وجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل اس طرح ہے کہ آپ کو صاحب لولاک بنایا گیا، آپ کے القاب میں سے بھی یہ لقب ہے، اور امت نے تسلسل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ افلاک، یہ زمین اور یہ ساری چہچہائیں، یہ ساری کہکشائیں، یہ سب کا سب مفقود ہو جاتا۔ جس کو ڈاکٹر اقبال نے بھی یوں کہا، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، نبض
ہستی بھی نہ ہو، تپش آمادہ بھی نہ ہو. یہ سارے اقبال نے بھی یہ اشعار میں اس کو مربوط کیا، اور یہ امت کا ایک تسلسل رہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ صاحب لولاک ہیں. لولاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کی یہ ساری چمک دھمک نہ ہوتی. اور حدیث قدسی کا بھی یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الربوبیت لولا کا لما اظہرت الربوبیت، یعنی اگر اے محبوب تم نہ ہوتے، تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا جو کامل اظہار فرمایا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فرمایا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کائنات کے وجود کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، اب اس کی بقا کی بات اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو دوسرے ذبیح کون ہیں؟ حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، اور وہ ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو کئی سال باقی ہیں. اور یہ تو طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو اس پیارے خاندان میں رکھا ہے، اور یہ ازلی فیصلے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نسب میں، اس خاندان میں تشریف لانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیسے کار فرما ہوتی ہے. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اولاد نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظر مانتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹے کو میں تیرے نام پر قربان کر دوں گا. اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے 10 بیٹے آپ کو عطا فرمائے، اور یہ 10 بیٹے جب یہ سارے کے سارے شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو حضرت عبد المطلب اپنی اس نظر کو پوری کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. اور ایک مکے کی گلیوں میں کورام مچ گیا کہ اب وہ دوبارہ رسم جو حضرت ابراہیم نے وحی الہی کی بنا پر شروع کی اور اس کو ایک مینڈے کے فدیے کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، اب یہ دوبارہ نہ چل پڑے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ اب ہر جگہ لوگ اپنا اس کو منصب یا اعزاز سمجھ لیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا شروع کر دیں، اور یہ خاندانی روایت چل پڑے اور قبیلوں کی ایک پہچان بن پڑے. تو آپ کے اس اعلان سے پورے قریش میں، پورے مکے میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے وہ اب یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں. اور فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی کی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ ان 10 میں سے کسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ نام آتا ہے جناب عبداللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا، کہ انہیں جو ہے وہ قربان کیا جائے، انہیں ذبح کیا جائے. اب حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں آپ چھوٹے بھی ہیں، اور آپ کا حسن و جمال اس لیے کہ آپ کی پیشانی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی چمک ہے، اور وہ چمک اتنی نرالی ہے کہ ہر ایک کی رغبت جو ہے وہ جناب عبداللہ کی طرف آتی ہے. اتنا آپ کا حسین و جمیل چہرہ ہے. جب یہ نام سامنے آیا کہ جناب عبداللہ کو ذبح کیا جائے اور قرآن میں ان کا نام آیا ہے، لوگوں میں ہلچل مچ گئی. مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم اس چیز کو کسی طرح سے ٹالنے کی کوشش کریں تاکہ یہ قبائل میں چیز جاری نہ ہو جائے. لیکن جناب عبد المطلب کا منشا کچھ اور ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کعبے کے رب نے عطا فرمائی ہے، اور اس سے میں نے نظر مانی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھی کہ وہ کس طریقے سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار آپ کی تشریف آوری سے پہلے فرما رہا ہے. اب جناب عبد المطلب کے پاس ایک ایسی خاتون کو پیش کیا گیا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس الہام سے کچھ فیصلے آتے ہیں. اس کو جب پیش کیا گیا تو اس نے ایک حل دیا. حل ایسا تھا کہ سب کو سمجھ آیا، سب نے اسے قبول کیا. حل یہ پیش اس نے کیا کہ جناب عبداللہ کا نام ایک پرچی پر رکھا جائے اور 10 اونٹ ایک پرچی پر لکھے جائیں. اور یہ 10 اونٹ ایسے آئے کہ اس نے پوچھا کہ تمہارے یہاں ایک خون بہا کتنا ہوتا ہے، دیت کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 اونٹ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو ہم اس قاتل کے گھر والوں سے، ان کے قبیلے سے 10 اونٹ کا مطالبہ کرتے ہیں بطور دیت کے. تو انسان کی جو اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے خون کی قیمت ہے وہ 10 اونٹ ہے. تو یہ 10 اونٹ اس نے خود پوچھ کر کہ دیت پر اتنے اونٹ دیے جاتے ہیں، اس نے کہا کہ رقیے میں 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسری طرف جناب عبداللہ کا نام پرچی پر ڈالا جائے اور پھر قرآن نکالا جائے، قرآن اندازی کی جائے.
اگر نام جناب عبداللہ کا آتا ہے تو تم نے 10 اونٹ کو اور بڑھا لینا ہے. ہر مرتبہ یہ کوشش کرتے رہنا. جب نام اونٹوں کا نکل آئے، جتنے اونٹوں پر آ کر سلسلہ رک جائے، تم اتنے اونٹوں کو ذبح کر دینا. تمہاری منت بھی پوری ہو جائے گی، نظر بھی پوری ہو جائے گی، اور جناب عبداللہ بھی ذبح نہیں ہوں گے. چنانچہ سلسلہ شروع ہوا. 10 اونٹ، 20 اونٹ، 30 اونٹ، ہر مرتبہ بڑھایا جاتا رہا. ہر مرتبہ نام جناب عبداللہ کا آ رہا ہے. جب 100 اونٹ پر جا کر رکا پہنچا تو جناب عبداللہ کے نام کے بجائے 100 اونٹوں کی پرچی نکل آتی ہے. حضرت عبد المطلب کو تسلی نہیں ہوئی. وہ اب بھی بضد تھے کہ میں نے اپنی نظر کو پورا کرنا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ میں 3 مرتبہ چیک کروں گا، اگر جناب عبداللہ کا نام ہی آتا ہے تب مجھے تسلی ہوگی. یعنی 100 اونٹوں کا نام ہی آپ کے مقابلے میں آتا ہے تب مجھے تسلی ہوگی. اگر جناب عبداللہ کا نام آتا ہے تو میں ان کے نام کا رکا تسلیم کرتے ہوئے انہیں ذبح کر دوں گا. تو 100 اونٹ پر جب سلسلہ پہنچا ہے تو پھر رکا جو ہے وہ 100 اونٹوں کا نکلتا ہے. 3 مرتبہ اسے چیک کیا گیا، اور پھر یہ طے پایا گیا کہ جناب عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے. اور یہ گویا کہ اس طور پر یہ آپ کا عوض اور معاوضہ طے پایا گیا. اب اس میں انسانیت کی بقا کیا ہے؟ انسانیت کی بقا یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کو عوض میں 10 اونٹ دینے ہوتے تھے، لیکن جناب عبداللہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر یہ احسان کیا کہ اب یہ طے پایا گیا کہ انسانیت کا وقار اب بلند ہو گیا ہے. اب اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو جناب عبداللہ کی اس احسان کی بنا پر اب اسے بدلے میں 100 اونٹ ہی دینے پڑیں گے. اور یہ قیامت تک کے لیے دیت کو طے کر دیا گیا کہ ناحق اگر کوئی کسی کا خون کرتا ہے تو اسے عوض میں 100 اونٹ یا اس کے برابر قیمت دینی ہوگی. یہ انسانیت کے وقار کو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بلند کیا گیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی ہے. تو انسانیت کے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات جو امت پر ہیں، اس کو اگر ہم گننے جائیں تو کوئی اس کی حد اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. لیکن ہم اپنے وجود کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے سے کائنات کا وجود ہے، اور کائنات کی بقا ہے، اور کائنات میں ان نعمتوں کی فراوانی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو اور عرض کروں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بنی نوع انسان پر احسان ہے، اس میں یہ بھی آپ نے بارہا بات سنی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، حضور کی رحمت للعالمین کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے کافروں کو بھی عذاب سے محفوظ فرمایا ہے. یعنی آپ قرآن کی آیات کے تناظر میں دیکھیں، سورہ انفال میں اس کا موجود ہے. مختصراً میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ دیگر انبیاء سابقین کی اقوام جب نافرمانیاں کرتی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہوتا اور پوری کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو جاتی. لیکن جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان ہے، اور کافروں پر بھی آپ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے صدقے سے کافروں کو بھی عذاب سے محفوظ فرمایا کہ ان پر اجتماعی عذاب نہیں آتا. اور یہ تسلسل صرف حضور کے زمانے تک نہیں، قیامت تک جہاں جہاں انسان بستے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کائنات کے ہر گوشے کے لیے ہے، اور سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے زیر اثر ہیں، اور سب پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن اگر جرائم کے اعتبار سے دیکھیں، نافرمانیوں کے اعتبار سے دیکھیں، تو کون سا ایسا جرم ہے، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو اس امت میں نہیں پایا جاتا، اور یہ امت آج اس میں مبتلا نہیں ہے. ایسے ایسے جرائم کی جن کی بنا پر پوری سابقہ قومیں ہلاک و برباد ہوئیں، لیکن وہ تمام جرائم، تمام گناہ اس امت میں پائے جا رہے ہیں، اور مختلف انداز سے اس کی ہمیں شکلیں و صورتیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ امت عذاب سے محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر سے اجتماعی طور پر محفوظ ہے. جس طرح پچھلی قوم پوری کی پوری ہلاک و برباد کر دی جاتی، تو یہ محض صدقہ اور انعام اور فضل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ جب تک ان میں رونق افروز ہیں، یعنی آپ کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو اجتماعی عذاب نہیں عطا فرمائے گا. ورنہ کوئی جرم ایسا نہیں تھا کہ جو اس امت میں نہ پایا جاتا ہو، اور جن جرائم کی بنا پر سابقہ قوموں کو اور سابقہ بستیوں کو
سابقہ امتوں کو ہلاک کیا گیا، لیکن وہ سارے کے سارے جرائم پائے جانے کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو مامون و محفوظ فرمائی۔ امت پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ اس کی بقا، کائنات میں انسانیت کی بقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و احسان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کے ان احسانوں کا ہمیں تقاضا پورا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ۔